اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وعترته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب عليه يا حي يا قيوم. بسم اللہ اللہ السلام قول من رب الرحیم یا رافع حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما. سب سے پہلے تمام حاضرین اور غائبین کو ایاز فہیم کی طرف سے السلام علیکم. تو دوستو، آج ایک دوست نے سوال کیا ہے، ایک آیت بھیجی ہے سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 19 ہے. اس کے متعلق اس نے سوال کیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا سو اللہ نے خود ان کی جانوں کو ان سے بھلا دیا، اور یہی لوگ تو نافرمان ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دوستو، اس کی پہلی ایک آیت میں پڑھ دوں. آیت نمبر جو 18 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. تو اور اللہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے، ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے کل کے واسطے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے. اور اسی کے آگے وہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو دوستو یاد رکھو، جس شخص نے بھی اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھے بلا دے گا میں اس کے بدلے میں یہ کروں گا کہ وہ شخص اپنا آپ بھول جائے گا. اپنا آپ کیسے بھولتا ہے؟ تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو ایک بات ایک پیچھے لیکچر میں سورہ شمس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارا اگر آپ دیکھیں یہ جو ہمارا وجود ہے یہ کلی نہیں جو ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہ کلی وجود نہیں ہے. اس وجود کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ مادی وجود ہے، اس کے اندر اصل ایاز اور ہے. یہ ایاز تو مد ہے، یہ تو زمین ہے، یہ تو مٹی ہے، پتلا ہے، اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت جو ہے اسی کے اندر جو اصل ایاز ہے اس کی. دیکھیں کون ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو بلا دے؟ دیکھیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دوڑ کے جائیں گے دوائی لینے کہ کیا کریں، اس جسم کو ٹمپریچر ہو گیا ہم اس کی دوائی لے لیں گے. جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہمارا شکم جو ہے نا ہمیں کیا کرتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ کچھ کھاؤ. ہم جاتے ہیں اس کے ایندھن کو بھرنے کے لیے، اس کو بھرنے کے لیے ایندھن کا انتظام کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چکاری کرتے ہیں، کسی کے منہ سے چھینتے ہیں، کسی کا ہاتھ مارتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، جس طرح سے مرضی ہم اس کو بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اس کو کون بلا سکتا ہے؟ یہ نہیں بلایا جاتا. اصل میں بلانا جو ہے اصل کو بلانا ہے. وہ جو اندر ہمارا دوسرا جسم ہے وہ روحانی جسم، اس کو بلوا دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی بندہ بھول جاتا ہے تو اصل میں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اپنے آپ کو کیسے بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے اس روحانی جسم کی خبر لینا بھول گیا اور اس مادی جسم کے پیچھے چلتا رہتا ہے گناہوں کی طرف. اس مادی جسم نے کس کی طرف لے کر جانا ہے؟ اس مٹی نے کس کی طرف لے جانا ہے؟ انہیں خواہشات کی طرف، انہیں جو ہے نا بدکاریوں کی طرف لے کر جانا ہے. اس کا تو یہی شعار ہے. اور وہ جو روحانی جسم ہے وہ اصل میں جسم ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور ان کو بھول جانا. دیکھیں یہ جو حواس خمسہ ہے، ان حواس خمسہ سے ہم یہ مادی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں.
یہی ہمیں سارا کچھ لگ رہا ہے اور ہم بھول چکے ہیں اس ذات کو. اس ذات کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اصل کو بھول چکے ہیں. وہ اعضا، وہ جو دل کی آنکھ ہے وہ ہماری اب بند ہو چکی ہے. وہ جو ہمارے دل کے کان ہے وہ اب کام کرنا چھوڑ گیا ہے. وہ جو دل کا دماغ ہے، وہ جو قلبی دماغ ہے، جو اصل میں اس کی معرفت دیتا ہے، اس اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے، وہ کیا ہو گیا ہے؟ ڈم ہو گیا، ختم ہو گیا. وہ ختم ہو گیا، وہ اسے ہم بھول چکے. اللہ کو بلانے کا مطلب ہے اپنی ذات کو بلا دینا. اور جب بندہ اللہ اپنے آپ کو بلا دیتا ہے تو اس سے بڑی فسق ہو کیا سکتا ہے؟ اور یہی لوگ نافرمان ہیں. انہیں کو کہا گیا ہے یہ فاسق ہے. کیسے فاسق ہیں؟ ہم نافرمانی ہی تو کر رہے ہیں. ہمارا ہر وقت دھیان اسی دنیا کی طرف ہے، اسی دنیا کے معاملات کی طرف ہے، جبکہ اس روح کی طرف، اس روحانی جسم کو پاکیزگی کی طرف، اس کو تقویت دینے کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں آتا. تو وہ اس کو تقویت صرف ایک طریقے سے ملتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی تسبیح، اللہ کی یاد، اور وہ اعمال جن سے اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہر ایک نفس وہ کام کرے، وہ معاملات کرے جو میری طرف آنے والے ہیں. دیکھیں، کھانا ہم لوگ جب اپنے لیے صرف اپنی ذات کو تقویت دینے کے لیے کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جینے کے لیے نہیں. کھانا جو ہوتا ہے وہ جینے کے لیے ہے، لیکن جینا کھانے کے لیے نہیں ہے. اور ہم نے جینا کھانے کے لیے بنایا. مکان بنایا تھا صرف اس جسمانی جسم کے ڈھکے کو روکنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے. لیکن ہم نے کیا کر لیا؟ اب اس جسم کو ہلکان کر لیا اسی مکان کو بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے رزق کی تلاش کرنی تھی، اس لیے کہ رازق تو میرا اللہ ہے، رازق تو میرا اللہ ہے. صرف ہم نے کیا کرنا تھا؟ اپنے اس مادی جسم کو جو ہے نا ہلکان کرنا تھا، اس کو لگا کے رکھنا تھا. لیکن ہم نے رزق کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. ہمارا کام کیا تھا؟ رازق کے بارے میں سوچنا، اور اس جسم کو اس رازق کی فکر کے لیے لگا دینا کہ کسی بھی طریقے سے ہم جو ہے نا اس جسم کو فنا کریں، اس کو مشقت میں ڈالیں، تاکہ وہ ہمارا جو جسم ہے، روحانی جسم، وہ سامنے آ سکے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس جسم کی عیش و عشرت کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہر وقت جدوجہد میں لگے ہوئے، اس کو بچانے کی جدوجہد میں لگے ہوئے. اور اسی کے نتیجے میں ہم نے اس جسم کو، اس روحانی جسم کو، اس اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ فنا کر دیا، دفنا دیا کہیں پہ کسی ایک کونے میں، کہ اب وہ ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا. تو وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی یاد چھوڑ دی. اور اللہ کی یاد چھوڑنے کا مطلب یہ ہے اپنی ذات کو بلا دینا، اپنی ذات کو بلا دینا. تو اللہ تبارک و تعالی یہی پہ فرماتا ہے کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو اپنے آپ کو یاد رکھنا، اپنے آپ کو پہچاننا، تو پھر جو ہے نا تمہیں میری یاد میں ڈوبنا پڑے گا. اور یہی اپنی ذات کی پہچان ہی تو اصل میں اللہ کی پہچان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا. تو اللہ کی پہچان اپنی ذات کی پہچان میں ہے، اپنی یاد میں ہے. اور اپنی یاد یہ نہیں کہ اس مادی جسم کے جو ہے نا اغراض میں پڑے رہنا، اس مادی جسم کے ہر ایک خواہش کو پورا کرتے جانا، اس میں اندھا ہو جانا، یہ نہیں. بلکہ ان خواہشات کو، ان مادی جسم کی خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، اور اس مادی جسم کو آہستہ آہستہ کسی فنا کی طرف لے کر جانا پڑے گا، تاکہ وہ اصل جو ایاز ہے، یا اصل وہ جو انسان ہے، اصل وہ جو چیز ہے، وہ سامنے آ سکے، جو اس اللہ کی طرف لے کر جا سکتی ہے. وہ ہمیں جو ہے نا معرفت دے سکتی ہے اللہ کی، اور معرفت اللہ ہی ہمارا مقصد ہے، اور اللہ کا معرفت حاصل کرنا ہی ہمارا مقصد ہے. اور اللہ نے ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کی یاد میں ہر وقت لگے رہیں. جو اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں وہ جو ہے نا فلاح بھی پا لیتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ذکی بھی ہو جاتے ہیں. جو اس کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم، برباد ہو جاتے ہیں، اور ان کا کہیں پہ بھی
کوئی بھی نام و نشان نہیں رہتا. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر جو ہے نا آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور اپنے رحمان کی جو ہے نا نظر میں رہنا چاہتے ہو تو ضروری ہے اس کی یاد میں ڈوبے رہو، اور تب جا کے اپنا آپ ظاہر ہوگا. اور وہ اصل جب ظاہر ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے حق پا لیا. تو مجھے امید ہے میرے دوستوں کو یہ بات پسند آئی ہوگی، اور جس دوست نے سوال کیا ہوگا مجھے امید ہے کہ اس سے بھی ذہنی طور پر وہ مطمئن ہوگا. والسلام.